بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اپنی خاص حفاظت اور رحمت میں رکھے، اور سب سے بڑھ کر اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ملک پاکستان میں رہتے ہوئے ہر شہری کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین، سب سے پہلے گزارش ہے کہ جتنے بھی ہمارے بہن بھائی ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل انسان بنو کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو بآسانی اب تک پہنچ سکیں اور فائدہ حاصل ہو سکے۔ ناظرین، آج ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک پہ بات کرنے کو جا رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے ایک لڑکے کا قتل ہوا، رئیس نام کا لڑکا تھا، وہ ڈیلیوری بوائے تھا، تو اس کا قتل ہوا۔ آخر اس کی قتل کی وجہ کیا بنی، تو اسی ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی حضرت مولانا حافظ محمد یاسین صاحب موجود ہیں، تو اسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ جو بھی حقیقت ہے وہ سامنے لے کے آئیں گے، اس کی وجہ کیا بنی اور یہ کیسے معاملہ ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی حضرت، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ خیریت۔ اچھا حضرت جی، یہ کچھ دن پہلے ایک لڑکے کا قتل ہوا، رئیس نام کا وہ لڑکا تھا، ڈیلیوری بوائے تھا وہ۔ تو حضرت اگر ہم اس پہ بات کرتے ہیں تو اس کی اہم وجہ کیا بنی، آخر کس وجہ سے یہ لڑکے کا قتل ہوا؟ اگر ہم اس پہ نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں جو وجہ ملتی ہے وہ وجہ یہ ملتی ہے کہ سب سے مین وجہ موبائل ہے، کہ موبائل کی وجہ سے یہ معاملہ سارا آگے چلا۔ دیکھیں، اگر وہ موبائل نہ ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کہ معاملہ آگے تک نہ بڑھتا۔ تو حضرت ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا اظہار خیال کیا ہے کہ ظاہری یہ ایسا ہی ہے کہ موبائل ہی وجہ بنی یا پھر کوئی اور وجہ بھی آپ کے سامنے آتی ہے؟ ایک تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے ڈیلیوری بوائے کے قتل والا، یہ آپ صاحب ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ایک اس کا ہمارے سامنے سمجھیں کہ ایک واقعہ پیش آیا ہے، ورنہ ایسے ہزاروں واقعات ہیں۔ یہ تو اللہ کی طرف سے معاملہ ہوا کہ اس کے جتنے بھی ورثاء تھے انہوں نے دیکھا کہ ہمارا بچہ نہیں ہے، پھر اس کی جتنا بھی معاملہ آگے پہنچا، میڈیا پر آیا، اس کا شوہر بھی قید، وہ لڑکی بھی، یہ سارا معاملہ۔ تو یہ دراصل ہمارے معاشرے کی ایک تصویر ہے۔ تو ہم تو اول تو اس پر ہمیں دکھ کا اظہار کرنا چاہیے کہ بہرحال کمیاں کوتاہیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال اس طریقے سے قتل ہو جانا، پھر اس لاش کو جو ہے وہ جلا دیا جانا، یہ ظلم در ظلم ہے۔ تو جہاں تک سبب کی بات ہے تو آپ نے ایک اہم بات کی ہے کہ موبائل اس کی وجہ ہے، لیکن اب صاحب میرا خیال یہ ہے کہ موبائل تو اور بھی بہت سی لڑکیوں کے پاس ہے، بہت ساری لڑکیاں ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں، ان کے پاس اچھے اچھے موبائل ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک بہت بڑی جو وجہ ہے وہ جو ہے ہماری بچیوں کا عام طور پر یہ جو قرآن پاک کا ایک حکم ہے نا، خاص طور پر جس میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا عورتوں کو کہ نرمی سے بات نہ کرو۔ ہاں، غیر محرم کے ساتھ نرمی سے جی، بات نہ غیر کریں۔ محرم کے ساتھ نرمی سے جو بات کرنے سے منع کیا گیا ہے نا، کیونکہ اس کیس میں آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا میڈیا کے ذریعے کہ وہ جو اس بچے کے ورثاء ہیں رئیس کے، اب انہوں نے وہ والی ویڈیو بہت زیادہ ہائی لائٹ کی ہوئی ہے جس میں وہ دونوں آپس میں ویڈیو کال پہ ہنس کے بات کر رہے ہیں۔ اب اگرچہ وہ لڑکی کا تو یہی بیان ہے کہ جی وہ میرے سے کال پک ہو گئی اور میں نے ایسے ہی ہنس کے کہہ دیا، یہ وہ، تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہلی دفعہ منع کر دیا تھا نا عورتوں کو، اور فرمایا کہ نرمی سے بات نہ کریں۔ اچھا حضرت جی، اگر ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ وہ لڑکی نے یہ کہا کہ اس لڑکے نے کال کی اور میں نے پک کی، یہ بات ہو گئی۔ حضرت جو یہ میڈیا پہ بات چل رہی ہے نا، وہ بات یہ آ رہی ہے کہ 6 مہینے تک ان کی فرینڈ شپ رہی ہے۔ حضرت آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر اس لڑکے نے کال کی تو کیا اس کے پاس جادو تھا کہ وہ کال خود بخود پک ہو گئی؟ اگر وہ خود بخود ایک مرتبہ چلے پک ہو گئی غلطی، تو آپ اس کو فوراً کٹ کر دیں نا۔ آپ کو اس لڑکے نے کال کی ہے تو بھائی آپ اس نمبر کو بلیک لسٹ کر دیں۔ آپ کو دوسرے نمبر سے کال آئی، آپ اس کو بلیک لسٹ کر دیں، تیسرے سے کال آئی، بلیک لسٹ کر دیں۔ اگر وہ اس کے باوجود باز نہیں آ رہا تو بھائی آپ کا یہ حق ہے کہ آپ اپنے شوہر کو بتائیں۔
آپ اپنے سسر کو بتائیں، اپنی ساس کو بتائیں، اپنے بھائیوں کو بتائیں کہ بھائی میرے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب تک معاملہ چلتا رہا تو چلتا رہا، جب پکڑی گئی تو اس کے بعد کیا ہوا جی، اس کے لڑکے کے اوپر الزام لگا دیا کہ زبردستی میرے گھر میں گھس آیا ہے۔ حضرت آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک لڑکا اگر گیٹ سے انٹر ہو رہا ہے تو گھر والوں کو خبر ہی نہیں کہ ہمارے گھر میں کون آ رہا ہے۔ اس لڑکی کے کہنے کے مطابق وہ لڑکی اوپر والے پورشن میں رہتی ہے، ساس اور سسر نیچے والے پورشن میں رہتے ہیں، تو جناب علی وہ لڑکا گیٹ سے انٹر ہو رہا ہے تو کسی گھر والے کو خبر ہی نہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی لڑکا داخل ہوا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ بس حافظ صاحب، چونکہ عام طور پر ہم لوگ چونکہ ان جگہوں کے پاس نہیں ہیں، انویسٹیگیشن آفیسر ہیں، جو بھی عملہ اپنا کام کر رہا ہے، لیکن بہرحال اس معاملے میں چیزیں جو ہیں بڑی ڈیفیکلٹ ہوتی جا رہی ہیں کہ بالکل متضاد قسم کی باتیں ہیں۔ تو جس طرح کا آپ نے خیال کا اظہار کیا، یہ بات بہرحال ایک فکر مندی کی تو ہے کہ اتنا عرصہ ایک معاملہ چلتا رہا اور پھر جا کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسا خطرناک کام ہوا کہ جس کا کس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ تو یہ بہرحال ایک فکر مندی کی بات ہے، اور حافظ صاحب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بچیاں بہت زیادہ عصمت والی ہوتی ہیں نا، تو بہرحال اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد فرماتا ہے۔ تو بظاہر اس میں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں دونوں طرف سے بہرحال کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال سب کی سیئات کو معاف فرمائے، جانے والا چلا گیا اور زندہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، لیکن بہرحال لگتا یہی ہے کہ دونوں طرف سے بہرحال مسائل ہیں۔ حضرت دیکھیں، ایک بات ہے، ایک جنرل سی بات ہے، ایک پنجابی کی ایک مثال ہے کہ تالی جب بھی بجتی ہے دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے آج تک تالی نہیں بجی ہے۔ آپ حضرت ایک سوئی ہے، جب آپ اس سوئی میں دھاگا ڈالیں گے تو حضرت سوئی اگر ایک جگہ پہ ٹکی رہے گی تو اس میں دھاگا ڈلے گا، اگر آپ سوئی کو ہلاتے رہیں گے تو جناب علی اس میں دھاگا نہیں ڈلنے لگا ہے۔ بالکل، تو یہ بہرحال واقعی ایک سیریس بات ہے، اور یا تو پھر ان کی طرف سے اس کا کوئی اچھا رد آنا چاہیے، لیکن ایک لاجیکلی طور پر تو اس میں بہرحال مسائل ہیں کہ عام طور پر یعنی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ دوسرے کو اگنور کر دے، سختی سے کر دے، تو پھر عام طور پر کسی بھی دل جلے کی دل پھینک کی ہمت نہیں ہوتی۔ تو یہ جو بہرحال آپ نے شروع میں بات کی موبائل والی، یہ واقعی ہے کہ بہرحال اگر موبائل نہ ہوتا تو یقیناً جو ہے وہ اس سے یہ انجام نہ ہوتا بہرحال آج۔ تو پھر یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ جی اوپر والے پورشن میں ہم تھے، پھر نیچے سے گھس ہے، معلوم نہیں آیا اس وقت یا تو وہ حضرات سو رہے تھے یا گھر کی ہو سکتا ہے سیٹنگ اس طرح کی ہو کہ بعض دفعہ اوپر والا پورشن وہ ایسا سیپریٹ بھی ہوتا ہے۔ تو لیکن بہرحال اس میں یعنی ہم کسی کو بھی بہت زیادہ شفاف کہہ نہیں سکتے۔ تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو شک کی طرف لے جاتی ہیں، تو بہرحال ایک پریشانی کی صورتحال ہے۔ حضرت اگر ہم اسی پہ بات کرتے ہیں کہ اس بندے کا بیان یہ فرحان کا یہ آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے قتل کی غیرت کے نام پہ اس کو قتل کیا ہے۔ حضرت اگر ہم اپنی دینی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت ہمیں یہ چیز تو نہیں ملتی ہے کہ غیرت کے نام پہ کسی کو قتل کر دینا، یہ تو کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ بالکل، اگر آپ اس لڑکے نے اس فرحان نے اس لڑکے کو قتل کیا ہے غیرت کے نام پہ، جناب علی جب آپ نے اپنی بیوی کو اور اس لڑکے کو اکٹھا ایک کمرے میں پایا، ایک بیڈ پہ پایا ہے، آپ کی غیرت کا تو تقاضا تو یہ تھا نا کہ جناب علی آپ دونوں کو قتل کر دیتے۔ آپ یہ کون سا فیصلہ کہ ایک کو آپ نے قتل کر دیا دوسرے کو چھوڑ دیا؟ بالکل، ویسے تو کسی کو بھی قتل کرنا صحیح نہیں یہ ہے۔ دیکھیں، ایک تو جنرل بات ہے نا جی۔ جی، قتل کرنا تو کسی کو بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ مشہور ہمارے سامنے یہ قصہ آتا ہے نا کہ جب صحابہ کرام کے زمانے میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر والوں کے تعلقات جو ہیں وہ انتہائی خراب ہیں، اور اس نہج تک معاملہ پہنچ گیا کہ انہوں نے جو ہے ان چیزوں کو اپنا فزیکل طور پہ دیکھ لیا، اور اب آ کر وہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کہہ رہے کہ یا رسول اللہ میں نے ایسا حالت دیکھی ہے، تو اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اس پہ جو ہے 4 گواہ لاؤ، کیونکہ جو صاحب آپ انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے، ہمارے ویورز بھی، کہ عام طور پر تو گواہیوں میں 2 گواہوں سے کام چل جاتا ہے، لیکن جو زنا والا معاملہ ہے، اگر کوئی بندہ کسی کے زنا کی تہمت لگاتا ہے تو شریعت وہاں جو ہے وہ 4 گواہ مانگ، اور 4 بھی مرد، عورت بھی نہیں۔ عورت بھی نہیں۔ جنرل معاملات میں تو ہوتا ہے کہ یا 2 مرد ہوں، ورنہ 1 مرد اور 2 عورتیں، لیکن زنا کے بارے میں یہ تھوڑا سا یعنی چونکہ معاملہ بہت سنگین ہے، اور اگر وہ ثابت ہو جائے تو پھر دوسرے آدمی کی جان جاتی ہے،
کیونکہ رجم ہوتا ہے آخر میں اگر وہ شادی شدہ لوگ ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ان سے یہی مطالبہ رہا شرعی اصولوں کے مطابق کہ آپ 4 گواہ لاؤ۔ اب وہ پریشان کہ یا رسول اللہ میں اس حالت میں 4 گواہ کہاں سے لاؤں؟ کیونکہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ ایک آدمی اللہ نہ کرے اپنے گھر میں یہ معاملہ دیکھتا ہے، کیا وہ 4 بندے بلائے گا بھی دیکھو میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ تو اب وہ پریشان ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے چونکہ اس وقت یہ فیصلہ تھا کہ 4 گواہ، ورنہ پھر تم جو ہے وہ تہمت کی سزا کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میرا یہ معاملہ حل ہو جانا چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس پر آیات نازل فرمائیں اور پھر جو ہے وہ اس پر معاملہ پیش آیا، اور وہ شریعت میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے لعان، کہ وہاں پر جو ہے وہ مرد جو ہے وہ 4 قسمیں کھائے گا، پھر عورتیں۔ تو اس سے یعنی یہ پتہ چلا کہ یہ چیزیں ایسا نہیں ہے کہ آج ہی ہو گئی ہیں، کیونکہ رحمان اور شیطان، جناب آدم اور ان کے ساتھ ہی ان کا دشمن ابلیس، یہ ایسے مطلب جنت سے یہ سارا معاملہ چلا ہے۔ جی تو بہرحال حافظ صاحب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دینی تعلیمات کی بھی بہت زیادہ کمی ہے۔ جی بالکل۔ اب سیدھی بات ہے کہ پہلے تو اس شخص کی بہت بڑی برائی ہے کہ وہ جو بندہ قتل ہوا جس کا نام آپ نے بتایا رئیس، تو سیدھی سی بات ہے کہ کیوں کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ بھئی آپ ڈیلیوری بوائے ہیں، آپ اپنا حلال روزگار کمائیں، اپنا پارسل چھوڑیں اور جائیں، تو پہلی تو غلطی وہیں سے ہے۔ اب وہاں اس نے اللہ کا حکم چھوڑا، کیوں کسی کی بہن بیٹی بیوی کی طرف آپ ایسی نگاہ سے کیوں دیکھیں؟ پھر غلطی دوسری ادھر سے بھی ہے کہ بھئی یہ غیر محرم سے آپ کیوں بات کرتے ہیں ضرورت کے سوا، اور وہ بھی بہت سخت لہجے میں بات کرنی چاہیے۔ اور پھر تیسری غلطی یہاں، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں آپ صاحب کہ جو دینی تعلیمات کی کمی ہے، اور اس موضوع پہ چونکہ ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ واقعات پیش آتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو، ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو، بیٹیوں کو، سب کو اس بارے میں دینی تعلیمات کا پتہ ہونا چاہیے۔ حضرت ہم اگر اسی پہ بات کرتے ہیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مرد کی یہ سب سے اہم ذمہ داری ہے جی کہ مرد عورت میں، عورت اس میں اس کی ماں ہے، اس کی بہن ہے، اس کی بیوی ہے، اس کی بیٹی ہے۔ جی مرد کو چونکہ ایک نگران بنایا گیا ہے، جی تو مرد کا یہ حق ہے کہ وہ اپنا فرض نبھائے، اچھے طریقے سے اپنے گھر پہ نگرانی کرے۔ اگر مرد کے اندر حضرت غیرت نہیں ہے تو وہ مرد تھوڑی ہے۔ بالکل پنجابی کی ایک مثال ہے، کہتے ہیں اگر مرد کے اندر سے غیرت ختم ہو جائے اور عورت کے اندر سے شرم ختم ہو جائے تو ان کو آگ لگا دیں۔ ایسے لوگوں کا پھر کیا کرنا اگر اندر غیرت ہی نہیں ہے؟ حضرت سب سے پہلے میں اپنے ناظرین کو یہ ایک پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ بھائی اگر آپ نے اپنے گھروں میں موبائل رکھے ہیں، عورتوں کو آپ نے موبائل دیے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ بھائی آپ اس کا چیک اپ بھی کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ان پہ شک کر رہے ہیں، نہیں، آپ نے اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے، آپ نے چیک اپ اس لیے کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عورت کے پاس اگر اس کا پرسنل نمبر ہے ٹچ موبائل میں، تو جناب علی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عورت کو اتنی پرمیشن نہیں ہونی چاہیے کہ اپنے پرسنل نمبر سے غیر محرموں کو کالیں کریں یا آرڈر کریں۔ دیکھیں اگر اس نے یہ آرڈر کیا غیر محرم عورت نے غیر محرم مرد کو اپنے پرسنل نمبر سے، تو آگے مسئلہ چلا ہے۔ جی تو جناب علی اگر آپ کو گھر میں کسی چیز کی ضرورت ہے تو اپنے ہسبینڈ سے کہیں، اپنے بھائی سے کہیں، اپنے سسر سے کہیں، کسی سے بھی کہیں کہ بھائی اس چیز کو آرڈر کر دیں اپنے نمبر سے۔ بالکل آج کل تو ہر کسی کے پاس ٹچ موبائل موجود ہیں۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عورت کو یہ چاہیے نہیں ہے کہ اپنے پرسنل نمبر سے غیروں کو کالیں کریں۔ پرسنل نمبر تو ایک آپ کے بھائی کی حد تک ہونا چاہیے، آپ کے شوہر کی حد تک ہونا چاہیے، بس بات ختم یہاں پہ۔ بالکل صاحب یہ بات بھی آپ کی بڑی اہم ہے، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ بعض دفعہ کنڈیشن بڑی مختلف ہوتی ہے۔ اب بہت ساری جیسے فیمیل سٹوڈنٹ ہیں، اب وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں، کالج میں پڑھ رہی ہیں، اس طریقے سے بہت ساری فیمیل جتنی بھی ہمارا یہ ایک کمیونٹی کا حصہ ہیں، جاب ہولڈر ہیں۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ بہرحال یہ اگرچہ بعض جگہوں کا تو یہ حل ہے کہ اگر کوئی ایسی خاتون ہے جو گھر میں رہتی ہے، اس کی کوئی جاب نہیں، کوئی پڑھائی نہیں، کوئی ایسا کام نہیں ہے، اس کو تو چاہیے کہ وہ حتی الامکان جو ہے وہ جتنی اس کی رشتہ دار خواتین ہیں یا جو محرم لوگ ہیں ان کے علاوہ ان کا نمبر کہیں نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بہرحال ہم اس کو ہر ایک کے لیے نہیں کر سکتے۔ حافظ صاحب بہرحال ایک میں بات اور عرض کروں گا، ہمارے ایک بہت بڑے استاد ہیں، تو جب یہ نئے موبائل آیا تو انہوں نے موبائل لیا تو ان کو ان کے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا
موبائل کے حوالے سے اس کا خیال رکھنا کہ اس پر جو ہے وہ غیر ضروری آپ کو لڑکیوں کی کال نہیں آنی چاہیے۔ تو اب صاحب بات تو یہی ہے کہ ہمارے لڑکوں کو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ غیرت مند ہونا چاہیے۔ عورت بہرحال کمزور ہے، جلدی بہک جاتی ہے اور اعتبار بعض دفعہ جلدی کر لیتی ہے، مردوں کی جو ہے وہ باتوں میں آ جاتی ہے۔ بعض بچیاں بہت معصوم ہوتی ہیں، بولی بالی، ان کی طبیعت میں جو ہے وہ ہنسی مذاق ہنسنا، تو بعض دفعہ ان کے دل میں ایسا خیال نہیں ہوتا، لیکن بہرحال مرد کے دل میں نا ایک چور ہوتا ہے ہمیشہ۔ یہ مرد کی فطرت ہے، اگر اللہ نہ کرے اس کے اوپر جو ہے وہ تربیت کا بہت زیادہ کمی ہے یا شیطانی خیالات میں وہ زیادہ گھرا ہوا ہے، تو مرد کی فطرت میں عام طور پر جو ہے نا ایسا خیال پایا جاتا ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کیس کا صاحب میرے ذہن میں ایک اور پہلو بھی ہے کہ یہ جتنے لوگ ہیں جن کا کوئی ایسا پبلک سروس ان کی ہے ہی ایسی کہ ان کو لڑکیوں سے واسطہ رہتا ہے، تو یہ ان کے لیے بھی تو میسیج ہے نا کہ اگر آپ جو ہے وہ گھروں میں چیزیں لانے والے ہیں تو اس کا کیا آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کی عزتیں ہی غیر محفوظ کر دیں۔ یہ آپ سب کتنا بڑا پوائنٹ ہے، یعنی ڈاکٹرز ہیں اور یہ پارسل لانے والے لوگ ہیں، آج کل یہ بعض دفعہ ہم چیزیں آرڈر کرتے ہیں کھانا منگوانے کے لیے، تو کتنے سارے لوگ ہیں جن کا یہ کام ہے، دفتروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، پبلک سروس میں بہت سارے لوگ ہیں جہاں تمام محکمے کو دیکھ لیں کہ عورت مردوں کا ہی کام اکٹھا ہی ہے۔ بالکل، تو یہ ان کے لیے بھی بہرحال ایک بہت بڑا سمجھیے کہ ٹیسٹ کیس ہے کہ پھر ہم کس پہ اعتبار کریں۔ تو یہ آپ صاحب بڑا بہرحال ایک دکھا ہوا سلسلہ ہے، تو اس کے جس پہلو کی طرف بھی ہم غور کریں نا کوئی بات ہمیں اس سے نکلتی محسوس ہوتی ہے۔ دیکھیں حضرت، اگر ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں تو اس میں اول کوتاہی تو والدین کی ہے کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت میں کمی چھوڑ دیتے ہیں۔ بالکل حضرت ہم سٹارٹ لیتے ہیں، جناب علی ایک سٹوڈنٹ ہے جو لڑکی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، جناب علی جب وہ اپنے گھر سے نکلتی ہے، اپنے بھائی کے سامنے نکلتی ہے یا اپنے والد کے سامنے نکلتی ہے، اگر شادی شدہ ہے تو اپنے شوہر کے سامنے نکلتی ہے، جناب علی ہم نے خود دیکھا یونیورسٹی کی طالبات کا لباس ایسا ہوتا ہے کہ اللہ معاف فرمائے۔ جناب علی جب وہ اپنے گھر سے نکلتی ہے تو کیا اس وقت ان کے بھائیوں کی، باپ کی، شوہر کی غیرت ختم ہو چکی ہوتی ہے کہ جب وہ بے حیا لباس کے اندر گھر سے نکلتی ہیں تو کیا پبلک جب وہ باہر نکلتی ہے تو عوام کے سامنے کیا حساب کتاب ہوگا اس کا؟ بالکل آپ سب یہ بات بھی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر سے یہ صحیح لباس میں نکلتی، سب یہ واقعات بھی ہیں۔ یونیورسٹی کے صدرت اگر ہم 100% دیکھیں تو اس میں 90% لباس ایسے ہی ہوتے ہیں، جی لیکن 10% ایسے ہوں گے کہ عبایا میں آتے ہیں لیکن کم۔ لیکن اب صاحب ایک تیسری جو ہے وہ قسم بھی ہے کہ گھر سے صحیح لباس میں آتی ہیں اور آگے جا کر جب دیکھا کہ اب نہ یہاں بھائی ہے، نہ والد صاحب ہیں، نہ دادا ہے، نہ کچھ بھی ہے، تو وہ پھر جا کر اس کلچر کے اندر جو ہے نا رنگ جاتی ہیں۔ یہ بھی ایک قسم ہم نے اس کے بارے میں بہت سنا بھی اور بعض جگہوں پر ایسا دیکھنے کا موقع بھی ملا کہ بڑے شریف گھرانے کی بچیاں ہیں اور گھر سے برقعے میں آئیں، صحیح شرعی لباس میں آئیں، لیکن اب جب عام طور پر یعنی جو بچیاں ہاسٹلائز ہوتی ہیں تو وہ جب دیکھتی ہیں کہ اب یہاں نہ تو میرے بھائی نے آنا ہے، نہ والد نے آنا ہے، نہ چچا نے آنا ہے، وہ سمجھتے ہیں جی بیٹی ہماری پڑھ رہی ہے اور رانی پڑھنے گئی ہوئی ہے۔ اب وہ رانی بٹیا جو ہے وہ نہیں معلوم کہ آگے جا کر وہ کیا گل کھلا رہی ہے اور انہوں نے جو ہے وہ پھر وہاں کس طرح کی ڈریسنگ، تو یہ اب صاحب ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ چلے جو گھر سے اچھی رہی ادھر بھی جا کر وہ تو بہت اچھا، اور جو گھر سے اس طرح کے لباس میں آئی وہاں بھی رہی تو وہاں ہم پریشان ہیں کہ یہ نہ ماں باپ نے خیال کیا، نہ اس نے، نہ اگلوں نے۔ لیکن یہ جو تیسری قسم ہے یہ بھی ایک اب پائی جاتی ہے کہ بعض بچیاں یعنی والدین کو دھوکہ دیتی اور ان کے سامنے وہ بالکل ٹھیک ہیں اور آگے جا کر مسائل ہوتے ہیں۔ تو بہرحال آپ صاحب اوور آل جو ہمارا معاشرہ ہے تو اس میں بہت سارے یعنی اتنے مسائل ہیں کہ اس کی حد ہی کوئی نہیں، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب یہ واقعات پیش آتے ہیں۔ حضرت یہ جو سامنے واقعہ ہمارا رئیس نام کا آیا ہے جی تو حضرت میں تو ایک بات ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایک طرف ایک عورت ہو اور دوسری طرف 1000 مرد ہو، اگر وہ 1000 مرد مل کر ایک عورت کو خراب کرنا چاہیں لیکن عورت کی رضا نہ ہو اس میں، تو جناب علی 1000 مرد ایک عورت کو خراب نہیں کر سکتے ہیں۔ بالکل اگر ایک طرف ایک عورت ہو دوسری طرف 1000 مرد ہو، اگر عورت کی یہ چاہت ہے کہ میں ان مردوں کو خراب کر دوں تو ایک عورت 1000 مرد کو خراب کر سکتی ہے۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہے،
چونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت میں بہت ساری کوالٹیز بھی رکھی ہیں. اس کو وہ ہم نے ایک بڑی مشہور وہ پرانی مثال میں وہ سنا ہوا ہے نا کہ وہ ایک بندے نے وہ ایک کتابیں اس نے لکھی تھی بہت ساری اور اونٹ پہ لاد کے جا رہا تھا کتابوں کا بھرا ہوا. تو وہ جا رہا تھا راستے میں تو ایک عورت میری اس نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں نے ساری کتابیں لکھی ہیں اور اونٹ بھرا ہوا ہے. اس نے کہا ان میں کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا اس میں عورتوں کے مکر لکھے ہیں. اس نے کہا کہ ہاں یہ تو بہت اچھا ہے لیکن اس میں تو نے ایک مکر نہیں لکھا ہوگا, وہ میں تجھے ابھی کر کے دکھاتی ہوں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق سے بہت کام بھی لیا ہے اور عظیم ہیں تمام انبیاء, وہ یقیناً عورتوں کی اولاد ہیں بالکل ایسا ہی ہے. اور بڑی بڑی عظیم خواتین گزری ہیں جن کا نام آتے ہی جو ہے وہ ہماری پلکیں جھک جاتی ہیں ادب سے. وہ بھی تو عورتیں ہی ہیں, قرآن پاک میں ان کا تذکرہ بھی ہے. لیکن بہرحال یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی بڑی طاقت دی ہے اور خاص طور پر اپنی عصمت اور عزت کے حوالے سے بہرحال یہ بہت زیادہ ڈیپینڈ ہے اس پر کہ یہ اپنی عزت کو کتنا محفوظ رکھنا چاہتی ہے. تو اگر وہ ٹھان لے اور خاص طور پر اپنی عزت کی حفاظت کے حوالے سے اگر دینی تعلیمات کو ہماری بیٹیاں ہماری مائیں بہنیں قبول کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ واقعات پیش نہیں آئیں گے. جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ اگر وہ دیکھیں کہ جس بندے سے میرا تعلق نہیں میں اس سے میں کیوں بات کروں, ضرورت سے کرنا پڑ گئی ہے, کوئی آپ نے آرڈر منگوایا کام ہے تو آپ اپنی ضرورت سے زیادہ ایک لفظ نہ بولیں. اور میں اس ویڈیو کے ذریعے اپنے ویورز کو بھی یہ پیغام دوں گا کہ ہر مرد یہ سوچے کہ میں نے غیر محرم عورت سے بات کرنی نہیں, کرنی ہے تو ضرورت سے زیادہ ایک لفظ نہیں بولنا. چاہے استاد ہے اپنی شاگردہ سے ضرورت سے زیادہ بالکل بات نہ کریں. ڈاکٹر ہے اس کے پاس جو ہے وہ لیڈیز آتی ہیں تو ان کی ضرورت سے زیادہ ایک لفظ نہ بولے. دکان والا ہے اس کے پاس کوئی لڑکی جو ہے چیز خریدنے آئی ہے اس کو ضرورت سے زیادہ کچھ بھی نہیں. اور لڑکیوں کو بھی یہی چاہیے کہ جن جن مردوں سے ان کا کوئی ایسا مجبوری والا تعلق ہے تو ضرورت سے زیادہ ان سے کوئی بات بھی نہ کریں, کیونکہ نہیں معلوم کہ کب انسان کے اندر میں جو ہے وہ شیطان جاگ جائے. تو بہرحال یہ واقعات ہیں اور یقیناً یہ ہمارا ہی معاشرہ ہے. یہی ڈیلیوری بوائے کسی کے گھر میں بھی آ سکتا ہے. تو ہم تو ابھی جو بات کر رہے ہیں یہ دراصل یہی فکر ہے کہ اس طرح کے لوگ بھی جو ہے وہ بچ جائیں. کل کو رئیس کی جگہ کوئی اور بھی تو جل سکتا ہے اور اس بچی کی طرح کسی اور کے شوہر کو بھی تو تیش آ سکتا ہے. تو ہماری تو اس ڈسکشن کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس طرح کے قتلوں سے بھی بچ جائے, اس طرح کے مظلومانہ شہادت اور جلنے سے بھی بچے اور اس طرح کی جو بیٹیوں کی عزتیں ہیں وہ بھی جو ہے وہ خراب نہ ہوں. اب نہیں معلوم کہ اس کا بندے کا اس کی بیوی کا اب قانونی طور پر کیا بنے گا, لیکن بہرحال ایک اتنا بڑا واقعہ ہے کہ حضرت آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک مسئلے کی وجہ سے کتنے گھر خراب ہو گئے. وہ سر رئیس کا بھی نکاح ہوا تھا, رخصتی ہونی تھی, صحیح, اس کا گھر بھی گیا, رئیس کا اپنا ذاتی گھر بھی گیا, اس جو لڑکی ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ بنا اس کا گھر بھی گیا اور اس کا شوہر ادھر جیل میں پڑا اس کا گھر بھی گیا. دیکھیں ایک مسئلے کی وجہ سے کتنے گھر خراب ہو گئے. اب یہ آگے کیا کیا ہونا ہے یہ اللہ جانتے ہیں. بالکل. تو ناظرین چونکہ ہم نے اس ٹاپک پہ گفتگو کی, آپ بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا, کمنٹ سیکشن میں اپنا ضرور یہ رائے کا اظہار کیجئے گا. اور اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہماری خاص حفاظت فرمائے اور اللہ پاک ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے. دیکھتے رہیے ہمارا چینل انسان بنو اور ہمارا پروگرام اصلاحی نشست. اللہ حافظ.